بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز چیپٹر نمبر 1 ہے بنیادی عقائد۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے عقیدہ توحید اور دوسرا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت اس میں 10 سالہ پرچوں میں سے جو اہم سوالات ہیں وہ اس لیکچر میں دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی اہم عقیدہ ختم نبوت، اس میں کیا لکھیں گے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ اس میں نبی کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، رسول کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یہ کچھ مختصر سوالات پڑھیں گے تاکہ آپ کو ان سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ سوال نمبر 1، رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیپر میں ایسے تو خیر نہیں آتا اب، لیکن خالی جگہوں میں پوچھا جا سکتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسالت کی لغوی معنی کیا ہے۔ پیپر میں آئے گا تو رسالت سے کیا مراد ہے، پھر اس میں اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، اور اس میں رسول اور نبی میں فرق، 3 ہیڈنگز بنا کر اس میں لکھا جا سکتا ہے، یا رسالت سے متعلق قرآنی آیت وہ جو ہے لکھنی ہوتی ہے۔ تو رسالت کی لغوی معنی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسالت کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا، قاصد، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رسالت کے اصطلاحی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس ہستی کو رسول کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور تعلیمات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمائے۔ اس کی سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسالت انسان رسول خود نہیں بن سکتا، جیسے ڈاکٹر انجینئر محنت کر کے کسب سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ہم سب میں ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے۔ کچھ صحیفے ان کو ملے ہوتے ہیں، شریعت ملی ہوتی ہے، لیکن نبی کو جو ہے وہ عام ہوتے ہیں، انہیں کوئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی گئی ہوتی۔ وہ جو پچھلے انبیاء ہے، جو سابقہ کوئی نبی ہوتے ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہوتی ہے رسول، ان کے مطابق عملی زندگی خود بھی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک عملی نمونہ بن رہے ہوتے ہیں، اور اپنی امت کو اس کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق اور دین پر چلنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، کوشش کیا کریں کہ لیکچر کو غور سے سنا کریں، کیونکہ اسلامیات ہے، سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف نماز ہی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، جیسے وحی کے جو طریقے ہیں کون کون سے، وحی کسے کہتے ہیں، اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ وقتاً فوقتاً اردو و اسلامیات کی آپ تک ویڈیو اپلوڈ ہو کر پہنچتی رہے۔ اور ڈسکرپشن میں بھی تمام لنکس موجود ہیں، اور شیئر بھی کیا کریں اپنے دوست احباب کو، لائک بھی کیا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہی ہے، مزید اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا یا اشارہ کرنا۔ وحی کے 2 معنی لغت کے اندر، اگر ڈکشنری کے اندر ہم دیکھتے ہیں اردو ڈکشنری میں، تو وحی کے معنی ہے، ایک تو ہے اشارہ کرنا، اور ایک یہ بنے گا کوئی بات چپکے سے دل میں ڈالنا۔ وحی کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصل میں وحی کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، چاہے وہ براہ راست ہو، دل میں بات ڈال دی جائے، یا پردے کے پیچھے سے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے وحی کے کتنے طریقے ہیں؟ تو وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کبھی کبھار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوں، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 3 مرتبہ ہوا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، جیسے حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے کچھ چیز دکھا دی جاتی اور بیداری میں ویسے ہی ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواب ہے وہ بھی وحی کے زمرے میں آتی ہے، وحی کی ایک قسم ہے۔ وحی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ آپ کو ایک گھنٹیوں کی سی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے اور آپ کے قلب میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، یعنی کہ دل میں کوئی بات کا آ جانا، القاء ہو جانا۔ اصل میں وحی کے جب اقسام پوچھی جائیں تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اصل میں کہتے ہیں ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لائے تو اس وقت تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی تھی، جیسے قرآن مجید۔ اور وحی غیر مطلوع جیسے جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، احادیث مبارکہ۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور تعلیمات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمائے۔ نبی کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے؟ نبی اصل میں نباؤن سے ماخوذ ہے، نباؤن خبر دینے والا، کیونکہ نبی لوگوں کو اللہ کے پیغام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسول کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود عمل کر کے ایک عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ تکمیل ایمان والی آیت، اگر یہ آیت پوچھی بھی جائے تکمیل ایمان، جب جو ہے ایمان مکمل ہو چکا ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس والی آیت سورۃ مائدہ کی آخری آیت ہے، غالباً الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی 5 خصوصیات پیپر میں اگر آئیں گی تو 3 خصوصیات آئیں گی، رسالت محمدی کے بارے میں بتائیں گے۔ کوشش یہ ہو کہ 3 ہیڈنگز لکھی جائیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھا جائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کی اگر ایک آیت یاد ہے وہ لکھ دی جائے۔ جیسے بشریت، تو اس میں لکھا جائے تو 3 لائنیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بنی نوع انسان میں پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کے اکمل اور افضل ترین انسان ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کے علاوہ جنوں کی نسل میں سے یا فرشتوں میں سے پیدا کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عبادت کر سکتے ہیں، فرشتے تو عبادت کر سکتے ہیں، ہم ایسے عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو نبی منتخب فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ میں بنی نوع انسان میں سے ہوں، بشر ہوں، اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایسے قرآن آیت بھی ہو جائے۔ امانت داری، تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سارے امین، صادق اور امین ہوا کرتے تھے، اور بڑی ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا فرض تھا اور کام یہ تھا، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے، اور ان کی بات کو سن کر بہت سے لوگ مسلمان ہوا کرتے۔ معصومیت، گناہوں سے پاک، معصومیت، معصوم، گناہوں سے پاک۔ تمام انبیاء علیہ السلام بچپن ہی سے گناہوں سے پاک ہوا کرتے، اور شیطان کو ان سے بچپن ہی سے دور کیا گیا تھا۔ واجب اطاعت، تمام انبیاء علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ ایسے ان میں 3 2 لائنیں لکھ لی ہیں
قرآن کریم میں انبیاء کے کتنے نام ذکر ہیں؟ 25 نام جو ہے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر ہیں، اور احادیث میں 1,24,000۔ ختم نبوت کے بارے میں ہے تو بہت ہی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جاری فرمایا انبیاء کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت، کیونکہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالی نے تجویز کیا ہے اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی بقیہ جو ہے اعمال صالحہ ہیں وہ سب۔ ایک اور سوال ہے کہ آخری نبی ہونے کی مثال کس چیز سے دی؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وہ اینٹ میں ہوں۔ اس میں بہت اچھے انداز میں نبی اور رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں جب فرق پوچھا جا رہا ہو بیچ میں لائن لگائی جائے، ادھر نبی کے لوگ بھی میں نے، رسول کے لوگ بھی میں نے، نبی کی اصطلاحی میں نے، رسول کی اصطلاحی میں نے، اور اس میں سے جو آپ کو نبی کی اہم اہم باتیں ہیں وہ دونوں میں لکھی جا سکتی ہیں الگ الگ۔ وہی رسول اور نبی دونوں کے پاس آتی تھی، یہ تو پکی بات ہے۔ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکامات، اللہ کی وہی رسولوں کے پاس بھی لے کے آتے تھے اور نبی کے پاس بھی، لیکن رسول کا درجہ جو ہے وہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں۔ ایک فرق اہم ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے رسول ہونا ضروری نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے اعلی حد ہی کتاب، شریعت، صحیفے وغیرہ دیے جائیں، کوئی شریعت دی گئی ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، انہیں جو ہے کچھ صحیفے ان پر نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل یہ نازل ہوئے۔ اور نبی کو مستقل شریعت یا کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ کسی سابق رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی، تو یہ رسول بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو توریت ہی پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیا کرتے ہیں، اور ایسے ہی بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے، اور اکثر جو ہے وہ توریت پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور اپنی امت کو بھی توریت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اور نبی دونوں اہم مناصب ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے وہ منصب نبوت دیا کرتے، اور جن کو بھی چاہیں آپ کی مرضی تھی اللہ کی، منصب نبوت کے ساتھ ساتھ منصب رسالت بھی دیا فرماتے کرتے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی دونوں مناصب سے سرفراز فرمایا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں پیپر میں اس طرح لکھنا ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ لکھنا ہوتا ہے 3 نمبر کا، کچھ سوالات پیچھے جو دیے گئے ہیں وہ تو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، حالانکہ ہمیں لغوی میں نے آ جائیں، اصطلاحی میں نے آ جائیں، تاکہ ہمیں لکھنا تو آ جائے۔ شروع میں اگر اتنے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے سوالات تو آپ کہیں گے شارٹ کٹ سے آنسر اتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بات پوچھی جا رہی ہے رسالت محمدی کی خصوصیات، تھوڑا سا ابتدائی لکھیں گے، اس کے بعد 3 ہیڈنگس لکھنی ہیں: عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، اور کاملیت۔ ہر ایک کے بارے میں ایک ایک پرانی آیت کے ترجمے لکھنے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ رسالت محمدی کی خصوصیات لکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ آخری نبی الزمان کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا ہے عمومیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص، جتنے بھی پہلے آئے وہ کسی خاص گاؤں کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص ملک کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم شعیب۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عمومیت والی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے نبی ہیں، کسی خاص قوم، خاص قبیلے اور خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام جہاں کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، پہلی شریعتوں کا نسخ۔ جتنی بھی پہلی شریعتیں ہیں وہ سب منسوخ ہو گئی۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی اس کے بعد پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں سب منسوخ۔ سورہ زبور، انجیل، اس پر تو ایمان لے کر آنا ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف قرآن پر عمل پیرا کرنا ہے۔ اصل میں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، اس میں رد و بدل کر دی گئی ہے، یہود و نصارہ نے اس میں تبدیلی کی، لیکن قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک کاملیت، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، مکمل کاملیت، تکمیل۔ سورۃ مائدہ میں بھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے، آج میں نے دین مکمل کر دیے ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور دین اسلام کو تمہارے واسطے پسند فرمایا۔ ایک اور سوال ہے، اگر اس طرح آ سکتا ہے ختم نبوت کے متعلق قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو یہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم لکھ دیا کہ قرآن سنت سے ثابت ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، وہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول اور سب نبیوں کی ختم پر ہے، یعنی خاتم النبیین۔ اس کے بعد ختم نبوت حدیث روشنی میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر۔